کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں، پھر تیسری عشرہ میں جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اس کی اہتمام سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتوں نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکف العشر الاول من رمضان ثم اعتکف العشر الاوسط فی قبۃ ترقیۃ ثم اطلع رأسہ فقال انی اعتکف العشر الاول التمس هذه الليلة ثم اعتکف العشر الاوسط ثم اوتیت فقیل لی انہا فی العشر الاواخر فمن کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر فقد اریت هذه الليلة ثم انسیتها وقد رأیتنی اسجد فی ماء وطین من صبیحتها۔ میرے دوستوں الاخر ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی پہلے عشرہ میں اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرہ میں، پھر تیسری عشرہ میں جس میں اعتکاف فرما رہے تھے، پھر ترکی خیمہ سے جس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے، باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرہ کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اس کی اہتمام سے کیا تھا، پھر اسی کی وجہ سے دوسرے عشرہ میں کیا، پھر مجھے کسی بتلانے والے یعنی فرشتوں نے بتلایا کہ وہ رات آخری عشرہ میں ہے، لہٰذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخری عشرہ کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی پھر بلا دی گئی، اس کی علامات یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کی بات کی صبح میں کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہٰذا آپ اس کو آخری عشرہ کی راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ رات میں بارش ہوئی اور پھر میرے دوستوں مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی اور میں نے ہی اپنے آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ اب میرے دوستو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ، اللہ کے رسول کی عادت مبارکہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی، اس مہینہ میں تمام مہینہ کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخری عشرہ ہی کے اعتکاف کی رہی اللہ کے رسول کی، اس لیے علماء کے نزدیک سنت مؤکدہ یہی ہے، یعنی آخری عشرہ کی یہ 10 دن یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور اعتکاف کی بڑی غرض کیا ہے؟ شب قدر کی رات کا پانا، شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا ہوا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کی حالت میں بندہ سو رہا ہے وہ اعتکاف میں شامل ہوتی ہیں، اور پھر وہ رات گویا کہ اس نے شب قدر کی رات کو پا لیا۔ اعتکاف میں میرے دوستوں
چونکہ آنا جانا ادھر ادھر کی کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور کریم آقا کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہ رہے گا، سب اس کی توجہ، اس کی دھیان اللہ کی طرف، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی طرف ہوتی ہیں۔ لہذا شب قدر کی قدردانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر صورت نہیں ہے۔ تو اعتکاف یہ سنت مؤکدہ، اس سے بہتر قدردان اور رات اعتکاف سے زیادہ قدر نہیں ہو سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اول تو سارے ہی رمضان میں عبادت کا بہت زیادہ اہتمام اور کثرت فرماتے تھے، لیکن آخری عشرہ میں کچھ حد ہی نہیں رہتی تھی۔ رات کو خود بھی جاگتے کہ اللہ کے رسول پورے رمضان تو اعتکاف کیا کرتے تھے، لیکن آخری عشرہ میں اللہ کے رسول کی کوئی حد ہی نہیں رہتی کہ خود بھی جاگتے تھے، اپنے گھر والوں کو بھی جگانے کا اہتمام فرماتے۔ جیسا کہ مسلم بخاری کے حدیث میں متعدد روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بخاری ایک روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ آخری عشرہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم لنگی کو مضبوط باندھ لیتے تھے، یعنی دھوتی کا مثال، اور راتوں کی احیا فرماتے تھے، یعنی راتوں کو اللہ کے رسول جگتے تھے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی جگاتے۔ لنگی مضبوط باندھنے کا یعنی کمر بستہ ہو جاتے تھے اللہ کے رسول۔ اہتمام کی زیادتی، اللہ کے رسول کے اہتمام بہت زیادتی ہوتی تھی۔ اہتمام کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے، اس کی مطلب دھوتی باندھنے کا مقصد یہ ہے، یعنی لنگی مضبوط باندھنے کا مقصد یہ ہے، اور اپنے امہات المومنین سے، اپنے بیویوں سے بھی بالکل یہ اعتراض بھی مراد ہو سکتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارشاد مبارک کہ معتکف گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اعتکاف لینے والے تمام تر گناہوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اپنے آپ کو اللہ کی خوشنودی کے لیے اپنے گھر بار سب کچھ چھوڑ کر، دنیا کی تمام تر مشغولات کو چھوڑ کر، تمام مصروفیات کو چھوڑ کر ایک اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اللہ کے گھر کے اعتکاف لیتے ہیں، تو ہر گناہوں سے وہ محفوظ رہتا ہے، اور اس کے لیے نیکیاں اتنی ہی لکھی جاتی ہے جتنی کہ وہ کرنے والے کے لیے ہے۔ اب میرے دوستوں، دو مخصوص منافع بھی اعتکاف کے ذریعے سے حدیث میں ارشاد فرمائیں گے کہ ایک گناہوں سے حفاظت ہو جاتی ہے، ورنہ میرے دوستوں بہت وقت ایسے بھی ہوتے ہیں، بسا اوقات کوتاہی اور لغزش سے ایسے اسباب پیدا ہو جاتی ہیں کہ اس میں آدمی گناہ میں مبتلا ہی ہو جاتا ہے۔ اگر اعتکاف نہیں لیے تو ایسے متبرک وقت میں وہ معصیت میں پڑنا، گناہ میں پڑنا کتنی بڑی ہے کہ جس میں ایک نیکی 70 نیکی کی برابر ہے، ایک فرض 70 فرض کی برابر ہے، تو اس گناہ بھی تو ڈبل ہوگی نا بھائی۔ تو میرے دوستوں، اس متبرک مہینہ سے اگر معصیت میں بڑا پن پڑ جائے، کس قدر ظلم عظیم ہے۔ اعتکاف کی وجہ سے ان سے امن اور حفاظت رہتا ہے، انسان امن اور حفاظت رہتی ہے۔ دوسرے یہ کہ بہت سی نیک اعمال، جیسا کہ جنازہ کی شرکت کرنے سے، مریض کی عادت وغیرہ ہے، یہ سارے چیزوں سے وہ محروم رہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جب وہ اعتکاف لیتے ہیں تو وہ مسجد میں بیٹھے اعتکاف لینے والے جو معتکف ہے، اس کو اللہ رب العزت وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں، بغیر نماز جنازہ بغیر پڑھے، اللہ اعتکاف کی وجہ سے اللہ اس کو وہ ثواب عطا فرما دیتے ہیں۔
اور اسی طریقہ سے مریض کی عادت کرنا بہت بڑی ثواب ہے، وہ مریض کی عادت سے بھی محروم رہا، اور اس کی اعتکاف کی وجہ سے اللہ رب العزت مریض کی عادت کی ثواب بھی اس کو عطا فرما دیتے ہیں۔